اور پھر آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، خبردار۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَتَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، فرمایا میں تمہیں اچھی طرح سمجھا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہرگز تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو۔ اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ جیسے قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی۔ جیسے قرآن مجید حجت ہے، ایسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ بلکہ بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ویسے حدیث رسول کا بھی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ویسے ہی حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے لیا۔ جب ہمارے پاس یہ دو چیزیں موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے نہ رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی کتاب، عقیدہ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دنیاوی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو سینے کے ساتھ لگا لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی قد چھوٹا تھا، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا لگا ہوں، کسی کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسرے صحابی کے گھر میں بھیجا، کس لیے؟ رشتہ لینے کے لیے۔ اور اس کی شکل کیا ہے؟ چھوٹا قد، شکل و صورت کوئی خاص نہیں ہے، اور جس کے گھر میں بھیجا ہے اس کی بیٹی بڑی خوبصورت حسین و جمیل ہے۔ کہا میرا حکم جا کے سنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا، جا کے بتایا، باپ نے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، ابھی انکار ہی کرنے والے تھے۔ واقعہ لمبا ہے، میں ذرا اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس عورت نے جو جملے کہے، وہ جملے کاش اس امت کے مسلمان کو سمجھ آ جائے۔ اس عورت نے، اس بچی نے کیا الفاظ کہے؟ اب اس کو پتا چلا کہ میرے ماں اور میرے باپ وہ کشمکش کے اندر ہیں، پتہ نہیں میں کیا جواب دوں گی، پتہ نہیں میں اس کے ساتھ رہ بھی لوں گی نہیں۔ اس بچی نے کیا الفاظ کہے؟ اس نے کہا بابا آپ میری شادی اللہ کے پیغمبر کا حکم سمجھ کے اس مرد کے ساتھ کر دیں۔ کیوں؟ اگر اللہ کے پیغمبر نے اس کو بھیجا ہے نا، اللہ کے پیغمبر مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مدینے کے اندر اس عورت کا خاوند سب سے پہلے شادی کے بعد سب سے پہلے میدان جہاد کے اندر کودا اور شہید ہو گئی، بیوہ ہو گئی ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے پیغمبر کا حکم سمجھ کر اس رشتے کو نبھانے والی اس عورت کو اللہ رب العزت نے اس قدر مالا مال کیا ہے، مدینے کے اندر سب سے زیادہ یہ عورت سخاوت کیا کرتی تھی، سب سے زیادہ۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا آرڈر، اللہ کے پیغمبر کی سنت، اللہ کی کتاب، جو ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو۔ آج ہم لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کس کو دیکھیں، کوئی میں بھی کہتا ہوں سچا ہے، وہ بھی کہتا ہے سچا ہے، کس کے پیچھے چلے؟ ہم کہتے ہیں کسی کے پیچھے بھی نہ چلو، کسی امام، کسی مفتی، کسی محدث، کسی کے پیچھے بھی نہ چلیں۔ یہ قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ لے لیں اور اس ترجمے سے دیکھیں اللہ کا قرآن عقیدہ کون سا لیتے ہیں، کون سا عقیدہ دے کر جا رہے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جڑیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن، راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔
रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कोई ऐसी नेकी जो जन्नत के करीब करती हो या कोई गुनाह जो आपको जहन्नम से दूर करता हो, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने हर नेकी बयान कर दी है, मैंने हर गुनाह बयान कर दिया है। जब अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने हर नेकी बयान कर दी, हर गुनाह को बयान कर दिया है, तो फिर उसी नेकी को नेकी समझना चाहिए, उसी गुनाह को गुनाह समझना चाहिए जिसको अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करके गए। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला बिदअत के बारे में कहा करते थे, बिदअत यही है ना कि कोई शख्स कहे कि मैं जो अमल कर रहा हूँ वो भी नेकी है, अब वो देखता नहीं है अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का आपकी उसके ऊपर गौर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया नहीं। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपने हर खुतबे के अंदर ये बात इरशाद फरमाया करते, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। हम जिसको बिदअत हसना कहकर उसको जारी करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम के अंदर कोई बिदअत हसना और बिदअत सय्या की तकसीम नहीं है। अल्लाह के बुखारी की हदीस है, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के घर के अंदर 2-3 लोग आए, एक ने शादी से अपने आप को रोक लिया है, दूसरे ने कहा है कि अल्लाह के पैगम्बर रात को सोते भी थे, जागते भी थे, नमाजें भी अदा किए करते थे, मैं सारी रात सोऊंगा नहीं, सारी रात ही नमाजें अदा करूंगा, तहज्जुद की नमाज अदा करूंगा, एक लम्हा भी नहीं सोऊंगा। और तीसरे ने तहैया कर लिया, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में सुना हज़रत आयशा से कि अल्लाह के पैगम्बर रोज़ा रखते भी हैं, छोड़ते भी हैं। उसने कहा मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। इससे बढ़कर भी कोई बिदअत हसना हो सकती है। एक शख्स रोज़े के बारे में अपने आप को तैयार कर रहा है, एक शख्स नमाज के बारे में अपने आप को तैयार कर रहा है, और तीसरा कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? कहते शादी करूंगा बीवी बच्चों के अंदर पड़ जाऊंगा, इबादत के अंदर नक्स आ जाए। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को पता चला, मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को जमा किया, आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा मेरी बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। क्या बात इरशाद फरमाई? फरमाया मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, सबसे ज्यादा मैं मुत्तकी हूं, मैं सबसे ज्यादा इस्लाम के ऊपर अमल करने वाला हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं रोजे छोड़ता भी हूं, मैं रोजे रखता भी, मैं रात को सोता भी हूं, मैं नमाजें भी अदा करता हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैंने शादियां भी की हैं, मैं बीवी बच्चों के हुकूक भी पूरे करता हूं। और आखिरी बात जो बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, आपने फरमाया फमन रगिब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से हट गया, वो मेरी सुन्नत से हट गया, फलैसा मिन्नी, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम मिकदार नहीं देखता कि आपने 100 नफल पढ़े हैं, आपने 1000 नफल पढ़े हैं, आपने 50 नफल पढ़े हैं। इस्लाम ये देखता है एक तरफ एक बंदे ने 100 नफल पढ़े हैं, दूसरी तरफ एक बंदे ने 2 नफल पढ़े हैं। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शख्स ने अच्छी तरह वुजू किया, वुजू करने के बाद वुजू की दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसके बाद मुसल्ले के ऊपर खड़ा हुआ है, 2 रकत नमाज इसने पढ़ी है, 2 रकत बड़े लंबे लंबे उसने क़याम नहीं किए, 2 रकत नमाज इस अंदाज के साथ पढ़ी जाए, उसने अपने नफ्स से बातें नहीं कही, नफ्स से बातें नहीं की। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये शख्स नमाज से फारिग होता है, अल्लाह इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। इस्लाम मेयार देखता, मेयार मिकदार नहीं देखता। और मेयार क्या मुकर्रर किया कि इस्लाम ने किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब व सुन्नती, मेरी सुन्नत। हमारे यहाँ लोग कहते हैं पढ़ता तो है जैसे मर्जी पढ़ता है, क्यों वैसे कैसे मर्जी पढ़ता है? अल्लाह तो मेरी बातों का मुहताज है। उस शख्स का क्या कसूर था? 3 दफा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मजलिस में आकर बैठे, नमाज अदा कर, हदीस सुनते रहते हैं ना, 3 दफा आकर बैठे, आपने क्या फरमाया? इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली,
جا نماز دوبارہ جا کے پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا، پڑھتا تو ہے جیسے مرضی پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ ہمیں آج یہ سمجھ آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ چلو دوبارہ پڑھو، 3 دفعہ پڑھ کے آئے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے تو ایسی آتی ہے، میرے اندر جو کمزوریاں مجھے آپ بتائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنی سنت بتائی ہے، سنت، میری سنت کے مطابق نماز پڑھو گے پھر نماز ہے۔ صحابہ رسول نے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ کہا کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ جیسے مرضی پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں۔ صحابی اس سے پوچھ رہا کیسے، کتنی دیر سے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو۔ کہا اگر 40 سال سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر تم نے ابھی تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، آخری حدیث بیان کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص آئے گا اللہ کے دربار کے اندر، اللہ پوچھیں گے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں زندگی دی تھی۔ وہ کیا کہے گا؟ یا ربی قد صلیت 60 سنہ، یا اللہ میں نے 60 سال تیری عبادت کے اندر گزارے، 60 سال، 60 سال اللہ کی عبادت کے اندر گزارے۔ اللہ کیا کہے گا؟ سلسلہ صحیحہ کی روایت، امام البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کہے گا تیری ایک نماز بھی میرے نزدیک قبول نہیں ہے، 60 سال کی عبادت۔ اس لیے اپنی باتوں کو چیک کریں، اپنی زندگی کو چیک کریں، اس کے مطابق، حدیث کے مطابق چیک کریں میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کی زندگی عطا فرمائے، سنت والی زندگی عطا فرمائے۔